ہی نہیں ہے؟ سوال یہ بڑا ہی مشہور سوال ہے، بار بار کیا جاتا ہے کہ عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مقلدین کیا تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث کیا نہیں ہے. اہل حدیث کیا یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی مقلد ہی کہہ سکتا ہے. جو یہ سب کہتا ہے نا کہ عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، وہ مقلد ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ. یہ تقلیدی دنیا کی زبان ہے، یہ سلف کی زبان نہیں ہے، سلف کی تعبیر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ عوام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عوام نہیں تھے، عوام صحابہ نہیں تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام کے تمام صحابہ جو ہے فتویٰ دیتے تھے. نہیں، کچھ مخصوص صحابہ تھے جو افتاء کا کام کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، ہاں، اور جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن جو دوسرے صحابہ تھے ان کو کسی نے مقلد نہیں کہا. اگر کہا ہو مقلد تو ہمیں کوئی ایک حوالہ بتائیں کہ اس دور میں صحابہ نے یہ کہا ہو کہ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو یا فلاں کی تقلید کرو. بلکہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جانکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگرچہ انہوں نے روایت نہیں کی ہے لیکن حقیقت میں سب سے بڑا علم انہی کا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے تو گواہی بھی دی نا، عالمنا ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. اور کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، فوراً ایمان لاتے ہیں ابو بکر صدیق، اور ایمان لا کے وفات تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. نہ صرف ایمان لاتے ہیں، نہ صرف صحابی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ان کے ساتھی ہوتے ہیں. بلکہ ایسے موڑ پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، ہجرت کا موقع ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا، سب سے زیادہ جو نبی کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ نبی کی احادیث انہیں کو معلوم ہوں گی. لیکن اس کے باوجود وہ خلیفہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن کیا صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کی؟ اتنا بڑا اسٹیٹس ہونے کے باوجود، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے بڑے حاکم، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی یہ مقام علم کے اعتبار سے، مرتبے کے لحاظ سے، کسی بھی فضیلت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، خلافت کا معاملہ دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ابو بکر، حتیٰ کہ عبادت کے لحاظ سے، بھائی عبادت کے لحاظ سے بھی ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی، اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی تقلید کی گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ تو صحابہ کے دور میں جو عوام تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تقلید نہیں کیا. تو اہل حدیث عوام تقلید نہیں کرتے. یہ تقلیدی دنیا کی تعبیر ہے، یہ تقلیدی لوگوں کی زبان ہے. ہم اس زبان سے بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اہل حدیث بھی اس طرح سے بولتے ہوں، لیکن یہ ان کا اپنا انداز ہے، یہ ان کی اپنی پرسنل بات ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی پوری سختی سے ہم کنڈم کرتے ہیں، پوری شدت کے ساتھ اس تعبیر کی ہم جو ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اہل حدیث جماعت اس سے بری ہے، اہل حدیث علماء اس سے بری ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح صحابہ کرام جو ہے بری تھے. ہاں، کیا ہے عوام کے سامنے، کیا ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ اتباع کریں گے. وہ اگر کسی اہل حدیث، ان کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں نا کہ عوام اجتہاد تو نہیں کر سکتی، عوام مجتہد نہیں ہے. تو عوام مجتہد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. بھائی ہم تقلید تو یہ ہوگا نا کہ ایک آدمی کسی امام کو پکڑ لے یا کسی گروپ کو پکڑ لے، کسی کنویں کو پیک کر دے کہ بھائی اسی میں سے نکال کے ہم کو بتاؤ، وہ تقلید ہے اصل میں. لیکن اگر کوئی، جیسے قرآن کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. سوال ہماری عوام سوال کرتی ہے، بھائی ہماری عوام علماء سے رجوع کرتی ہے، سوال کرتی ہے. یہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. کسی سے فتویٰ پوچھنا تقلید نہیں ہے. علماء سے رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. پچھلے اجتماع میں ہم نے بتایا تھا نا کہ خود یہ تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. ورنہ ساری دنیا کے مقلدین میرے سامنے آ کے بیٹھ کے کوئی شخص اپنے آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ثابت کر کے بتائے. اگر اہل حدیث عوام اپنے عوام سے، اپنے علماء سے مسئلے پوچھتی ہے، آپ کہتے ہو یہ تقلید کر رہی ہے، تو یہ حنفی عوام کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے جا کے ان سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے حنفی علماء سے پوچھتے ہیں. تو بھیا تم حنفی علماء سے پوچھ کے مقلد ابو حنیفہ کے کیسے ہوگے؟
ہمیں کوئی سمجھائے تمہاری عوام، یہ جو آپ کہتے ہیں سعودی عرب کے بعد علماء نے کہا کہ مقلد کے بغیر چارہ نہیں، یہ سعودی عرب کی عوام کس سے سوال کرتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قبر، ان کے قبر پہ جاتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان سے سوال کرتے ہیں وہاں کی عوام. تو کیا سعودی عرب کے علماء یہ کہیں گے یہ ہماری تقلید کر رہے ہیں؟ کیا کسی سعودی عرب کے عالم نے کہا ہے کہ یہاں کی عوام ہماری مقلد ہے؟ ان کے جتنے بھی سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، کیا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کوئی ایک قول ہے کہ سعودی عرب کی عوام ہماری مقلد ہے؟ کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ کیا شیخ صالح الفوزان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ ایسا کسی نے کہا؟ تو اگر عوام تقلید کرتی تو مجھے بتاؤ کس کی تقلید کر رہی ہے؟ اگر عوام کے پاس تقلید کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے تو وہ عوام تقلید کس کی کر رہی ہے؟ حنبلی علماء کی، حنفی علماء کی، مالکی علماء کی، شافعی علماء کی، یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی؟ ائمہ اربعہ سے تو ڈائریکٹ آج کوئی پوچھ سکتا؟ نہیں پوچھ سکتا نا. اس چاروں مسلک کے ماننے والے علماء ہی سے سوال کرتی ہے عوام. تو ان علماء سے پوچھ کے بھی یہ مقلد ہوتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے، تو اہل حدیث عوام اپنے علماء سے پوچھ کے بھی متبع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا راستہ تقلید کا ہے، اہل حدیث عوام کا راستہ اتباع کا ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھ کے بھی تقلید پر جا کے آپ کی کہانی ختم ہوتی ہے، اور ہمارے علماء، ہماری عوام اہل حدیث علماء سے پوچھنے کے باوجود بھی ان کا معاملہ اتباع پہ رہتا ہے. کیونکہ اہل حدیث عوام کے ہاں کوئی ریڈی میڈ فیک نہیں ہے، کوئی تقلیدی کنواں نہیں ہے کہ وہاں بالٹی ڈال کے نکالو. کوئی سوال آ گیا، کوئی فتویٰ آ گیا، چلو نکالتے ہیں. آپ جو ہے شافعی کی طرح المجموع کھول لو، حنابلہ کی طرح مغنی کھول لو، مالکیہ کی طرح مدونہ کھول لو، احناف کی طرح ہدایہ کھول لو. ایسا ہمارے پاس کچھ ہے؟ اہل حدیثوں کے پاس کون سی فقہ کی کتاب ہے بھائی؟ کون سا ایسا کنواں ہے، تقلیدی کنواں جہاں سے وہ نکال کے بتاتے؟ نہیں. اہل حدیث اگر اجتہاد کرتا ہے تو احادیث، قرآن کی آیات، صحابہ کے آثار، وہ آثار جو مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، المحلہ ابن حزم، سنن سعید بن منصور، یہ جو صحابہ کرام کی فقہ ہے جو ان کتابوں میں، اس کے علاوہ کتب ستہ میں بھی صحابہ کرام کی فقہ موجود ہے، یہ ان ساری جگہوں سے اہل حدیث کا اجتہاد ہوتا ہے. اور اہل حدیث اپنی بات رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے قرآنی آیات، احادیث، آثار سلف کی روشنی میں. یہ اہل حدیث کا فتویٰ ہوتا ہے. یہ عوام ان سے پوچھتی ہے، ان کا کوئی بنا بنایا کوئی ریڈی میڈ فیک نہیں تیار ہے. اس لیے ہم اہل حدیث کے عوام پر یہ الزام قطعاً گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ مقلد ہے. تمہارے یہاں ریڈی میڈ فیکٹ بنی ہوئی ہے بھائی، تم وہاں سے نکال کے پانی بھر کے چلو ان کو پلاتے رہتے ہو کہ چلو یہ ابو حنیفہ رحم اللہ نے یا ان کے شاگردوں نے کچھ بنا کے رکھا ہے، ایسے نکال کے ان کو پروسو لو جاؤ. ان کی عوام مقلد ہے نا، اہل حدیث کا عوام مقلد نہیں ہے. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کی عوام تقلید نہیں کرتی ہے، گرچہ وہ اپنے علماء سے سوال کرتی ہے. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کے سے سوال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی متبع ہے، بالکل اسی طرح جیسے تقلیدی عوام اپنے تقلیدی علماء سے سوال کر کے بھی مقلد ابو حنیفہ کے یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کہتے ہیں عوام کو کچھ، ارے عوام کچھ نہیں ہے تو تم سے کیوں پوچھتے بھیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھ کے آتے؟ تو اگر تم سے پوچھ کے تمہارے مقلد نہیں ہوئے، ابو حنیفہ کے مقلد ہوتے، تو اہل حدیث عوام بھی اہل حدیث علماء سے پوچھ کے علماء کے مقلد نہیں، متبع اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات واضح ہوگی. جی جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا، یہ جو بعض علماء، مطلب جو بعض بڑے علماء کا بیان ہے اور لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ہاں تقلید کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے یا وہ کر دیتے ہیں، کیا ہندوستان میں جو تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ان کی مراد اسی طرح کی ہوتی ہے؟ تو ایک بات کفایت بھائی نے جامع اور معنی جواب کر دیا ہے، وہ مکمل ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کچھ شبہ ہو تو اس کے ازالہ کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ ہندوستان میں جو لفظ تقلید بولا جاتا ہے اور جس طرح سے تقلید کی بات ہوتی ہے، جب عرب علماء، خاص طور پہ جو بڑے علماء، اگر ان کے ہاں اس طرح کی کوئی تعبیر آتی ہے، اس طرح کوئی لفظ آتا ہے کہ بھئی عامی کے لیے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ہمارے ہندوستان میں تقلید کی جو کیفیت ہے اور تقلید بول کر کے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ ان کی مراد نہیں ہوتی ہے. ان کی مراد وہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ سوال تقلید نہیں ہے، لیکن یہ علماء سے رجوع کرنا، پوچھنا، اور جب وہ مسئلہ بتا دیں تو اس پہ عمل کرنا، اگر علماء حق ہیں، یہی ان کی مراد ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے وہاں کے کچھ علماء میں کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ واقعی مقلد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہندوستان کے مقلدین کی طرح نہیں ہوتے.
یعنی بعض علماء مقلد ہوتے ہیں، اور جیسے عجمیوں میں مقلد ہیں ویسے عربیوں میں مقلد ہیں. تو بعض حنبلی علماء واقعی جو مقلد ہوتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ایسی چیز مل جائے گی. ظاہر سی بات ہے وہ جیسے حنفی مقلد ہیں ویسے حنبلی بھی مقلد ہوتے ہیں، ویسے شافعی بھی مقلد ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات کرتے ہیں تقلید کی. لیکن پھر بھی ایک بات پیش نظر رہے کہ جس طرح کی تقلید ہمارے جو ہے ہندوستان میں ہے، اس طرح کی تقلید کی بات عام طور پہ جو حنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں وہ نہیں کرتے. اس طرح کی بات ان کے یہاں نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح جامد مقلد وہ ہے ہی نہیں. جمود اس طرح کا، جس طرح ہمارے احناف کے ہاں جمود ہے فقہ میں، اس طرح کا جمود ان کے یہاں نہیں ہے. تو یہ دو باتیں سامنے اگر رکھیں گے تو جو لوگ وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دلیل لاتے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں گے تو شاید شبہ زائل ہو جائے. یہ بہت اللہ جزاک خیر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک بات میں بھی اضافہ کرنا، ہاں ٹھیک ہے، میں ایک بات کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں نا. ایک منٹ شیخ صاحب جی، میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو سلفی علماء یا سعودی عرب کے علماء جو تقلید کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، ہمیں قطعاً اس سے اتفاق نہیں. بہت ہی صراحت کے ساتھ میں کہتا ہوں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر بار ہر مسئلے میں کہتے ہیں منہج سلف. کیا سلف نے ان سب معاملات کے لیے تقلید کی اصطلاح استعمال کی؟ نہیں استعمال کی. تو وہ استعمال کرتے ہیں. شیخ شعبان نے بہت اچھے سے واضح کیا کہ ان کی تقلید کا مطلب نہیں ہوتا. مجھے بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بہت سارے علماء استعمال کرتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہوتا جو یہ ہندوستان کے لوگ حوالہ دے کے منوانا چاہتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی معنی میں ہو، ہمیں اس تعبیر سے اجتناب. وجہ کیا ہے؟ وجہ منہج سلف ہے. وجہ منہج سلف ہے. سلف کے منہج میں ہمیں یہ تعبیر نہیں ملتی ہے. سلف جس طرح سے ان کے یہاں عوام کا مسئلہ تھا، جس طرح سے ان کے علماء کا مسئلہ تھا، ہماری شبیہ بھی ویسے ہونی چاہیے، ان کے علماء کی طرح سے، ان کے عوام کی طرح سے. ایک آخری بات کہہ کے پھر شیخ سرفراز اپنی بات رکھیں گے. بہت سارے لوگ بار بار یہ حوالہ دیتے کہ نہیں دیکھو بعض علماء ایسے ہیں وہ جیسے ہی قرآن و حدیث کے خلاف دلیل ملتی ہے فوراً وہ اس کو رجوع کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو بعض تقلیدی علماء کو وہ مجتہد بنا دیتے ہیں. یہ مجتہد کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل واضح ہوتی نا، تو وہ اپنے امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ چاروں فقہ میں سب سے زیادہ اپنے امام کو کسی نے چھوڑا تو علماء احناف ہیں. اس لاجک سے تو حنفی مقلد رہ ہی نہیں جائے گا بھائی. سب سے زیادہ حقیقت میں چاروں فقہ میں سب سے زیادہ اپنے امام کو اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ جو ہے حنفی علماء ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف جو شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد، یہ سب نے 2/3 مسئلے میں ان سے اختلاف کر لیا. بعد کے علماء نے اور اختلاف کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے حنفی علماء نے اختلاف کیا. اور سب سے کم اگر کسی فقہ کے ماننے والے نے اپنے امام سے اختلاف کیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان کے ماننے والوں نے سب سے کم ان سے اختلاف کیا، چاہے ہزاروں لاکھوں مسئلوں میں اختلاف کیا ہو. لیکن اگر آپ تقابل کریں گے فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کا تو سب سے کم اپنے امام سے جس نے اختلاف کیا وہ فقہ حنابلہ ہے، اور سب سے زیادہ جس نے اپنے امام سے اختلاف کیا وہ فقہ احناف ہے. وجہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے حدیث کا ذخیرہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حدیث کا وہ ذخیرہ نہیں تھا، اس لیے غلطی کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے پاس حدیث کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا. بھائی کتب ستہ کی جو حدیثیں ہیں نا، تقریباً تمام حدیثیں ایک ہی کتاب میں آئی تھی، مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں. تو امام احمد رحمہ اللہ کو جو ہے قیاس کرنے کی اور اس طرح سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حدیث پڑھتے فوراً ان کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اس لیے فقہ حنابلہ کو بھی بہت زیادہ اس میں امام احمد رحمہ اللہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ محدثین ہیں، ان کے پاس حدیثوں کا بہت بڑا سمندر ہے، حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو کہا نا کہ حنبلی علماء نے اپنے امام سے بہت کم اختلاف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقلید جامد کے شکار ہے. نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقت میں سب سے اقرب قرآن و حدیث سے سب سے اقرب ائمہ جو ہے چاروں فقہ میں اگر کوئی فقہ ہے سب سے اقرب قرآن و حدیث کے تو فقہ حنبلی ہے. سب سے اقرب قرآن و حدیث کے فقہ حنبلی ہے. اور سب سے دور امام ابوالکلام آزاد نے کسی موقع پہ لکھا تھا کہ قرآن و حدیث سے سب سے دور اگر کوئی فقہ ہے تو یہ فقہ جو ہے حنفی ہے. وہ کسی نے غالباً شبلی نعمانی یا کسی نے کوئی کتاب لکھی تھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل پر، تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا تھا. اہل حدیث علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں. تو اس میں امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا کہہ دیا، حقیقت یہ سچائی ہے کہ قرآن و حدیث سے سب سے دور اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی. یہ امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے. یہ چند باتیں تھی اس سے وضاحت میں. شیخ سرفراز اپنی بات رکھ. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ سرفراز. میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک
عامی جو اہل حدیث ہوتا ہے اور ایک عامی جو مقلد ہوتا ہے، دونوں کے استفتاء میں بھی نا آپ کو بہت ایک واضح فرق ملے گا۔ عام طور پہ آپ ہماری فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو فتووں کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سوال کرتا ہے کوئی سائل تو آخر میں لکھتا ہے براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے، عمومی جو ہے نا آپ کو ایک جملہ ملے گا۔ اور جب مقلد جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطالبہ ہی یہ ہوتا ہے اپنے عالم سے کہ آپ مجھے یہ فلاں مسلک کا فتویٰ بتائیں۔ اس کا مطلب عامی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سوال کرنا چاہیے اور جواب طلب کرنا چاہیے، پر جو مقلد عامی ہوتا ہے نا وہ قرآن و سنت تلاشی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ تو باقاعدہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ مطالبہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ حنفی فقہ کی روشنی میں جواب دیں یا شافعی فقہ کی روشنی میں جواب دیں یا حنبلی فقہ کی روشنی میں جواب دیں۔ تو آپ سوالات میں بھی عامی کے دیکھیں گے نا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ جوابات دیکھیں گے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ اہل حدیث فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو قرآن سے دلائل ملیں گے، سنت سے دلائل ملیں گے، اور اس میں پھر آپ کو جو فہم ہے اس کے لیے علماء کا حوالہ بھی مل جائے گا، لیکن جو بنیادی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ آپ مقلدین کے فتاوی اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دلائل بنیادی طور پہ قرآن و سنت سے نہیں ہوتے۔ جیسے احناف کی آپ فتوی کی کتابیں اٹھائیں تو آپ دیکھیں قدوری، شامی، در مختار، انہی قسم کی کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ تو عامی جو ہے وہ تو مطلب اس کا ہمارے ایک سلفی عامی، ایک اہل حدیث عامی اور ایک مقلد عامی کے استفتاء میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سلفی اس کو تربیت یہ دی گئی ہے نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دین پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ قرآن و سنت کا متلاشی ہوتا ہے، جبکہ مقلد جو عامی ہوتا ہے وہ قرآن و سنت تلاشی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے امام کا مسلک تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ بالکل صحیح بات، بہت ہی بہترین اضافہ کیا شیخ سرفراز نے۔ اور ہمارا تجربہ ہے ہماری آفس میں جو سوالات آتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ دیوبندی علماء کے جوابات فتاوی لوگ لے کے آتے ہیں، اور واللہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو یقیناً فتاوی عالمگیری ان کی فقہی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے نہیں ہوتے ہیں۔ طلاق وغیرہ کے مسئلے میں جو سوالات آتے ہیں نا ان کے کبھی کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لو نا کہ جو عام طور سے حنفی علماء کے جو فتاوی ہوتے ہیں تو ان میں ان کی تقلیدی کتابیں ہی مینشن کی جاتی ہیں کہ ہمارے یہ ہے، یعنی تقلید کا جو ان کا جو میں نے کہا تھا نا کہ جو تقلیدی کنواں ہے وہیں سے بالٹی سے بھر بھر کے لال کے سب کو پلاتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کا فتویٰ آپ دیکھ لیجیے، اہل حدیث علماء کے فتویٰ دیکھ لیجیے، وہ قرآن و حدیث سے مدلل ہوں گے، قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے۔ بلکہ اہل حدیث علماء تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی جانب سے کوئی اعتراض بھی ہو سکتا ہے، چاروں فقہ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی ساتھ میں وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث کے فتوے میں بھی اور یہ تقلیدی جو علماء ان کے فتوے میں فرق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض حنبلی علماء بھی فتویٰ دیتے کہہ دیتے ہیں ہذا هو المذہب، وہ لکھ دیتے ہیں ہذا هو المذہب، یہی ہمارا مذہب ہے، یعنی فقہ حنبلی، مذہب حنبلی یہی ہے۔ تو اس میں کہیں اتفاق کرتے ہیں تو اس کو مدلل کر کے پیش کرتے ہیں، کہیں وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو حنفی علماء ہے وہ تو بہت زیادہ اپنی فقہی کتابوں سے جو ہے چپکے رہتے ہیں، اور وہ نصوص بھی، حنبلی علماء تو نصوص پیش کرتے ہیں، قرآن کے نصوص، حدیث کے نصوص، آثار سلف سب پیش کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ جو فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں، یہ اگر نوازل وغیرہ کو چھوڑ دیں جو عام فتاوی ہے، تو وہ پورا وہی فتاوی عالمگیری اور دوسری کتابوں سے ہدایت وغیرہ سب سے الفاظ نقل کر کے پورا فتویٰ وہ تھما دیتے ہیں اپنے عامی کو۔ تو یہ بہت اچھی بات شیخ سرفراز نے کی کہ ان کے عامی کا جو مزاج ہے سوال کرنے کا، اور ان کے مفتیان کا جو جواب ہے، جو جواب میں جو ان کا مزاج ہے، اس میں تقلید کی جو ہے تقلید جھلکتی ہے، دونوں جگہ تقلید ہے، جواب میں بھی تقلید دکھتی ہے، سوال میں بھی تقلید ہے۔ لیکن اہل حدیث کا عامی نہ اس کے سوال میں تقلید ہے، نہ اہل حدیث عالم کے جواب میں کوئی تقلید ہے۔ جی جزاک